موازنہ کرنے والے کبھی نہ بنے. آپ کو فیصلہ کرنے کا حق کبھی بھی نہیں ہے. آپ کو محشر کا میدان اپنی اس دنیا میں اپنے سامنے سجا کر خود خدا بننے کا کوئی حق نہیں ہے. انسان پیدا ہوئے ہیں، انسان بنے، دوسروں کو دینے والے بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے اس کو سلیکٹ کرنے کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ ہمارے معاشرے میں پایا جانے والا ایک ایسا جراثیم ہے جو بظاہر دکھتا نہیں ہے لیکن لوگوں کو اندر ہی اندر، تعلقات کو اندر ہی اندر، رابطوں کو اندر ہی اندر، رشتوں کو اندر ہی اندر اور عزتوں کو اندر ہی اندر کھاتا، کھوکھلا کرتا اور ختم کرتا جا رہا ہے. ایک ایسا عنصر، ایک ایسی چیز جو ضروری سب کے لیے ہے، دینا بھی اور لینا بھی، لیکن چونکہ کوئی دیتا نہیں اس لیے کسی کو ملتی نہیں. ایک ایسا معاملہ جو سب نے سب کے ساتھ کرنا تھا لیکن کوئی میرے ساتھ نہیں کرتا اس لیے میں کسی کے ساتھ نہیں کرتا. ایک ایسی چیز جس کو میں نے دینے والا بننا تھا لیکن چونکہ میں لینے والا بن گیا اور لینے کے نظریے کی وجہ سے میں نے دینا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے مل نہیں رہا تھا. اور آج میرا نہ دینا اس معاشرے میں اتنی بڑی خلا پیدا کر گیا ہے جس کو پر کرنا آج بہت مشکل دکھائی دیتا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں حقوق کی، آج ہم بات کر رہے ہیں رائٹس کی. وہ رائٹس جو ہر ایک بندے کے ہیں. آج فیمنزم، عورت مارچ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ حقوق کی بنیاد پر جائز مطالبات اور فتنہ دونوں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج حقوق کے نام پر ذاتی جو بغض ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. آج حقوق کے نام پر اپنے مطلب نکالے جا رہے ہیں. آج حقوق کے نام پر اپنی عداوتیں ظاہر کی جا رہی ہیں. آج حقوق کے نام پر نہ جانے کیا ہو رہا ہے. جی ہاں، حقوق کے نام پہ جن حقوق کے نام پر معاشرے کی بنیاد ڈالی جانی تھی، جن حقوق کی بنیاد پر معاشرے میں امن پیدا ہونا تھا، جن حقوق کی بنیاد پر معاشرے کو پروان چڑھنا تھا، جن حقوق کی بنیاد پر معاشرے میں امن، پیار، محبت، اخوت، بھائی چارگی، یہ تمام چیزیں پیدا ہونی تھیں، اسی حقوق کی باتوں کو، حقوق کے معاملات کو بنیاد بنا کر فتنوں کو پروان چڑھانا جانا ہے. اپنے دل کا بغض، میل، یہ سب کچھ نکالا جا رہا ہے. اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنے شیطان کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے. آج ہر بندہ اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑتا ہوا نظر آئے گا اور یہ کہتا نظر آئے گا حق لڑ کے لے لو. لیکن حق جب دینے کی بات آتی ہے کوئی اس محفل میں، اس لائن میں، اس صف میں آپ کو کھڑا ہوا نہیں دکھے گا. آج عورت مارچ کی بات کر لیں، مرد کی مردانگی کی بات کر لیں، مین ایگو کی بات کر لیں یا ویمن کی امپاورمنٹ یا انلائنمنٹ کی بات کر لیں، ہر ایک اپنے اپنے حقوق کا راگ الاپتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج سب کے سب اپنے اپنے حقوق کی مارکیٹنگ کرتے نظر آتے ہیں، اپنے اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرتے نظر آتے ہیں، اپنے اپنے حقوق کے چارٹ، پوسٹر اور جھنڈے اٹھائے نظر آتے ہیں کہ میرا یہ حقوق ہے، مجھے یہ ملنا چاہیے، میرا یہ حقوق ہے، مجھے یہ ملنا چاہیے. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میرا کیا فرض ہے جو کسی دوسرے کا حق ہے اور وہ مجھے ادا کرنا چاہیے؟ آج معاشرے میں ہر ایک حق لینے والا ہے، حق دینے والے ختم ہو گئے ہیں. جس دن حق دینے والے شروع ہو جائیں گے حق لینے والا کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ جب سب حق ادا کر رہے ہوں گے، اپنے اپنے فرض ادا کر رہے ہوں گے، سب کو حق مل رہا ہوگا تو یقیناً کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی. یہ معاشرہ، یہ زندگی ایک قانون کی بنیاد پر چلتی ہے. لینے والے بننے کے بجائے دینے والے بننا شروع کریں. آپ دینا شروع کریں
آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. عزت ہو, حق ہو, دولت ہو, پیسہ ہو, کوئی بھی چیز ہو, مقام ہو, مرتبہ ہو, آپ دینے والے بنے, آپ گیور بنے, آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ایک بچے کو عزت دے کر دیکھیں, بچہ آپ کو عزت خود بخود دینا شروع کر دے گا. آپ کسی کو مقام مرتبہ دینا شروع کریں, آپ کو پلٹ کر مقام مرتبہ ملنا شروع ہو جائے گا. انویسٹمنٹ پہلے آپ کو کرنی پڑتی ہے. یہ انویسٹمنٹ ہے جس کا پروفٹ بہت زیادہ فائدوں کی صورت میں نظر آتا ہے. ایک اور غلطی جو ہم اس معاملے میں کرتے ہیں, جب ہم حقوق مانگنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم کرتے ہیں کمپیریجن. آج حقوق مانگنے کے ساتھ ساتھ کمپیریجن کیا جاتا ہے کہ ہم مردوں کے برابر ہیں. Why do we do comparison? ہم کمپیریجن کیوں کرتے ہیں؟ ہم کمپیئر کیوں کرتے ہیں؟ ہم صرف اپنے حقوق کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم صرف اپنے فرائض کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم کمپیریجن جیسے زہر کو معاشرے کے اندر, لوگوں کے اندر, خاندانوں کے اندر, آپس کے تعلقات کے اندر کیوں ڈالتے ہیں جس سے کہ یہ تمام چیزیں مردہ ہو جاتی ہیں؟ یاد رکھیے, مرد کا عورت سے, باپ کا بیٹے سے, ماں کا بیٹی سے, بڑے کا چھوٹے سے کبھی مقابلہ نہیں ہے. کمپیریجن کبھی نہ کریں. فرائض کی ادائیگی کریں, اچھے بنیں, دینے والے بنیں, لیکن موازنہ کرنے والے کبھی نہ بنیں. آپ کو فیصلہ کرنے کا حق کبھی بھی نہیں ہے. آپ کو محشر کا میدان اپنی اس دنیا میں اپنے سامنے سجا کر خود خدا بننے کا کوئی حق نہیں ہے. انسان پیدا ہوئے ہیں, انسان بنے, دوسروں کو دینے والے بنے. اور ایک بات یاد رکھیں, ہماری نیچر نے ہمارے اندر دینے والے کے متعلق ایک نیچرل اٹریکشن رکھی ہے. آپ دینے والے بنے, لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق نیچرل اٹریکشن ہونا شروع ہو جائے گی. آج ایدھی کو, دوسرے لوگوں کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ دینے والے لوگ ہیں, وہ دیتے ہیں, وہ گیور ہیں, وہ لوگوں میں بانٹنے والے لوگ ہیں. وہ ڈیمانڈز کم کرتے ہیں, وہ ڈیمانڈز کو فلفل زیادہ کرتے ہیں. جس دن آپ ایسے بن جائیں گے, آپ کی زندگی بدلے گی, آپ کی وجہ سے دوسروں کی زندگیاں بدلیں گی, ایک معاشرہ بدلے گا, ایک تاریخ رقم ہوگی. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف اپنے نفس کے اوپر ایک قدم رکھیں, اگلا قدم انشاءاللہ سکون, جنت, کامیابی, عزت, مقام, مرتبے کی صورت میں آپ کے سامنے ہوگا. بہت شکریہ. جزاک اللہ.